السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صدق اللہ مولانا العظیم. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. نہ کچھ تمنا ہے میرے دل میں، نہ خواہشات و خیال کوئی، انہی کو پانے کی آرزو ہے، نہ اور میرا سوال کوئی. فلک کے اوپر نہ اس زمین پر، نہ چاند تاروں کی انجمن میں ملے گا ایسا حسین کوئی، نہ پاؤ گے پر جمال کوئی. اگر لکھے کوئی نعمت رحمت تو اس سے زیادہ لکھے بھی کیا، بھرے جہاں میں نہیں ہے ان کی نظیر کوئی، مثال کوئی. مقام سدرہ سے اور آگے ہے جس کی پرواز کی بلندی، بیاں کرے اس کی شان رفعت، کہاں کسی کی مجال کوئی. میری لحد میں بھی کاش یا رب، میری لحد میں بھی کاش یا رب، نکیر و منکر سے کہہ دے آقا یہ شخص میرا ہی امتی ہے، نہ پوچھو اس سے سوال کوئی. انہی کا غم میرا غم ہے محسن، انہی کا غم میرا غم ہے محسن، انہی کی الفت ہے میری راحت، نبی کے غم کے علاوہ میرا نہیں ہے رنج و ملال کوئی. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ساتھیوں، آج کی گفتگو کا عنوان بے مثال صاحب حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک میں خطبہ میں پڑھی گئی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، اور ہم نے آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا ہے جس نے آپ کی کمر کو توڑ رکھا تھا، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کے تذکرے کو اونچا مقام عطا کر دیا ہے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ذکر سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، آپ کی ذات و صفات مبارک کا بیان کرنا، بلکہ آپ کی ذات مقدسہ سے نسبت رکھنے والی ہر شے کا بیان کرنا دراصل تذکیر مصطفیٰ کا ذریعہ ہے. اور تذکیر مصطفیٰ ہر صاحب ایمان کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب نصیب کرتا ہے، اور یہ قرب انشاءاللہ آخرت میں بھی یقیناً ہم سب کے کام آئے گا. میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، کیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ دنیا میں سچی محبت کرتا تھا. آدمی دنیا کے اندر جس شخصیت کے ساتھ سچی محبت کرتا ہے، جسے اپنا آئیڈیل مانتا ہے، جس کے نقش قدم پر چلتا ہے، آخرت میں اس کا حساب و کتاب بھی اسی کے ساتھ ہوگا. اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو لازوال نعمت عطا فرمائی ہے، میرے بھائیوں، وہ ہر لحاظ سے بے مثال ہے. ہر لحاظ سے وہ ذات، وہ نعمت بے مثال ہے. اس کی کوئی مثال نہیں، کوئی ثانی نہیں، کوئی مثل نہیں. چنانچہ آپ توجہ کیجئے اور خوب غور و فکر کیجئے. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، بے مثال خاندان ہے، چنا ہوا خاندان ہے. جس گھرانے میں آپ پیدا ہوئے وہ چنا ہوا گھرانہ ہے. آپ کا خاندان چنا ہوا خاندان ہے. خاندانوں میں سے
اور ممتاز اور اعلیٰ خاندان ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے 3608 نمبر حدیث میں سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کچھ لوگوں کی شکایت کی۔ کچھ لوگ بیٹھے قریش کے بارے میں کچھ ایسے کلمات ادا کر رہے تھے جو مناسب نہ تھے۔ حضرت عباس نے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکایت کی۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چچا سے سنا تو فوراً منبر پر تشریف فرما ہوئے۔ فقال، اور کہا، من انا، اے لوگو مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کی سلامتی ہمیشہ آپ پر ہو، آپ اللہ کے نبی ہیں، محبوب ہیں۔ تو آپ نے پھر خود اپنا تعارف کروایا۔ کیسا کروایا؟ آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں نسب کے لحاظ سے عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ ان اللہ الخلق فجعلنی فی خیرہ، اللہ نے جب ساری مخلوقات کو پیدا کیا تو مجھے بہترین مخلوق میں پیدا فرمایا، یعنی انسان، یعنی انسان، ساری مخلوقات میں سے سب سے بہترین مخلوق انسان ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں کہ مجھے انسان پیدا فرمایا۔ پھر ثم جعل فرقتین وجعلنی فی خیرہم فرقہ، پھر مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین طبقے یعنی عرب کے اندر پیدا فرمایا۔ ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلہ، پھر لوگوں کو اللہ نے قبائل کے اندر تقسیم فرمایا، انسانوں کو اللہ نے قبیلوں میں تقسیم فرمایا اور مجھے بہترین قبیلہ دیا، قریش کا قبیلہ۔ فرمایا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وفی خیرہم نسبا وفی خیرہم نفسا، پھر اللہ نے بہت سے گھرانے بنائے اور قریش کے گھرانوں میں سے مجھے ایک ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا جو بہترین نسب والا ہے، بہترین وجود والا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے 3605 نمبر حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت بیان فرمائی، جس کے راوی حضرت واثلہ بن اسقا ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کو چنا، واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اللہ نے بنو اسماعیل میں سے بنی کنانہ کو چنا، اسماعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا اور قریش میں سے بنو ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنو ہاشم میں سے مجھ کو چنا۔ پوری کائنات، ساری کائنات میں حقیقی مصطفیٰ اور مجتبی صرف اور صرف کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، عجیب بات یہ ہے کہ اس حقیقی مصطفیٰ اور اس حقیقی مجتبی کی نسبت سے اللہ نے اپنے کرم اور فضل سے اس حقیقی مصطفیٰ اور مجتبی کی امت کو بھی قرآن کریم میں مصطفیٰ اور مجتبی کہا۔ یہ نسبت کا، تعلق کا اللہ نے لحاظ رکھا ہے اپنے محبوب کے ساتھ۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر 22ویں پارے کے اندر ہے، سورہ فاطر کی آیت نمبر 32 میں ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر اس کتاب کا وارث جن کو ہم نے بنایا انہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حج کی آیت نمبر 172 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں هو اجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اے ایمان والو اللہ نے تمہیں مجتبی بنایا ہے، تمہیں چنا ہوا، اللہ نے چنا ہے تمہیں مخلوقات میں سے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں
کہ جبریل علیہ السلام کا قول ہے کہ میں نے مشرق اور مغرب سب کو دیکھا لیکن میں نے حضور علیہ السلام سے افضل کسی فرد کو نہیں دیکھا۔ بنو ہاشم کے گھرانے افضل کسی گھرانے کو نہیں دیکھا، بنو ہاشم کے گھرانوں سے افضل گھرانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین محترمین کریمین کے بارے میں بڑی پرعظمت رائے موجود ہے، سنیے توجہ کے ساتھ۔ آپ کے والدین محترمین کی کیا شان و عظمت ہے، کیا مقام اور مرتبہ ہے، سنیے۔ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ أَحْسَنُ أَوْلَادِ بَنِي عَبْدُ الْمُطَّلِبِ، عبد المطلب کی اولاد میں سے سب سے زیادہ محترم اور حسین جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ ہیں، سب سے اعلیٰ۔ اور سیدہ آمنہ کے بارے میں سنیے سلام اللہ علیہا، اپنی قوم کے اندر وہ سیدۃ النساء کے لقب سے مشہور تھی، عورتوں کی سردار، عورتوں میں سب سے اعلیٰ، اپنے دور کے اندر مشہور تھی۔ وہی یومئذ افضل امرأۃ فی قریش نسبا وموضعا قریش وموضعا، فرمایا کہ قریش کے قبیلے میں سب سے زیادہ نسب اور مرتبہ اور مقام کے لحاظ سے افضل سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہ نے آپ کے نسب کو ہمیشہ پاکیزہ رکھا۔ جناب عبداللہ ابن عباس حضور کے کزن، فس کزن، چچا زاد بھائی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا لم یلتقی ابوایا فی صفاح، میرے ابا و اجداد میں اوپر سے لے کر میری ذات تک کہیں بھی آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عبداللہ تک حضور علیہ السلام کا سارے نسب میں آپ نے فرمایا کبھی کہیں بے نکاحی تعلق قائم نہیں ہوا۔ لم یزن اللہ ینقلنی من اصلاب طیب اذا ارحام طاہرت، اللہ نے ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاکیزہ رحموں میں منتقل فرمایا ہے۔ اللہ نے آپ کو جو مانوی کمالات عطا فرمائے ان کے ساتھ ساتھ ظاہری حسن و جمال بھی کمال عطا فرمایا۔ اللہ نے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حسن و جمال عطا فرمایا جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ امام قرطبی نے لکھا ہے حضور علیہ السلام کا پورا حسن و جمال ظاہر ہی نہیں کیا گیا، ورنہ لوگ آپ کو دیکھنے کی طاقت ہی نہ رکھتے۔ اگر آپ کا پورا حسن و جمال ظاہر ہوتا لوگوں کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنے پیارے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، حضرت حسان ابن ثابت فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ جیسا میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے ایسے پیدا فرمایا، ایسے پاک اور صاف پیدا فرمایا، ایسے لگتا تھا کہ جیسے بعد میں زندگی بھر کبھی آپ اس بات کی تمنا اور خواہش نہ کرے کاش میں ایسا ہوتا، ایسا ہوتا، ایسا ہوتا۔ یہ ہمارا ہے، میری ناک تھوڑی ایسی ہوتی، میرا چہرہ تھوڑا گول مٹول ہوتا، میرا قد تھوڑا اور لمبا ہوتا، ہاں جی میری جسم میں یوں ہوتا، یوں ہوتا، ہم کہتے رہتے ہیں نا، ہماری عورتیں کہتی ہیں، ہمارے مرد کہتے ہیں۔ حضرت احسان کہتے ہیں میرے محبوب کو اللہ نے ایسا پیدا فرمایا کہ زندگی پر کبھی آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ کاش میں ایسا ہوتا، میں ایسے ہوتا۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے کبھی کسی کو نبی جیسا حسین و کریم دیکھا ہی نہیں۔ کأن الشمس تجری فیما وجہہ، ایسا لگتا تھا جیسے سورج آپ کے چہرہ انور میں گردش کر رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر لہو، آپ کا چہرہ اقدس کھلے ہوئے گلاب کی طرح تھا۔ کان عرقہ لؤلؤا، جبین مبارک پر پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح چمکتے تھے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں من رآہ
یدیہتن ہابہو، جو آپ کو اچانک دیکھتا تو آپ پر اس کی ہیبت طاری ہو جاتی، جو اچانک آپ کو دیکھتا. اور فرمایا وَمَنْ خَالَتَهُ وَمَنْ خَالَتْهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ، اور جو آپ کے ساتھ گھل مل جاتا وہ آپ کا گرویدہ بن جاتا. ایسے لگتا ہے جیسے صدیوں کی دوستی اور یاری ہے، ایسے محبت میں گل مل جاتا ہے آپ کے ساتھ. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستوں، فرمایا یقول ناعتہ، اور آپ کی ہر تعریف کرنے والا یوں کہا کرتا تھا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، اس کو دیکھنے سے پہلے بھی میں نے آج تک ایسا حسین و جمیل نہیں دیکھا، نہ ان کے دیکھنے سے بعد کبھی میں نے ایسا حسین و جمیل دیکھا ہے. فرمایا کیا فرمایا کہ آپ کے بعد کوئی آپ جیسا آپ کے مثل نہیں دیکھا. چنانچہ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر، اللہ کے رسول جب کسی خوشی کا اظہار فرماتے تو استنار وجہہ کأنہ قطعۃ من القمر، آپ کا چہرہ انور ایسے دمکتا تھا گویا چاند کا ٹکڑا زمین پر اتر گیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیانی، میں نے ایک چاندنی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبی میں تشریف فرماتے ہوئے دیکھا. میں نے دیکھا چودھری کا چاند چڑھا ہوا ہے، ادھر دیکھا آمنہ کا چاند بیٹھا ہوا ہے. کبھی میں چودھری کے چاند کو دیکھتا، کبھی میں آمنہ کے چاند کو دیکھتا. بار بار دونوں چاندوں کو دیکھنے کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا، اندازہ لگایا فَلَهُ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ، آپ جیسا چہرہ چاند کا بھی نہیں ہے. آپ کا چہرہ تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ چاند کے چہرے پہ چھائیاں میرے آقا مدنی کا چہرہ صاف. ایک آدمی نے حضرت برہ بن عازب سے پوچھا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمک اور دھمک میں تلوار کی مانند تھا. کسی نے پوچھا حضرت، تو آپ نے فرمایا نہیں، لا نہیں ایسا نہیں تھا، بل مثل القمر، بلکہ چاند کی طرح چمکتا اور دھمکتا تھا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض کانما صیغ من فضہ، حضور علیہ السلام ایسے سفید رنگت والے تھے گویا آپ کا وجود مبارک چاندی سے ڈھالا گیا. حضرت حسن فرماتے ہیں میں نے ہند بن ابی حالہ سے عرض کیا کہ مجھے حضور علیہ السلام کا حلیہ بتائیے، مجھے حضور علیہ السلام کا حلیہ بتائیے. توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، میری طرف توجہ کیجئے گا. فقال، تو حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں، وہ کیا فرمایا انہوں نے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخما، حضور ذات کے اعتبار سے بڑی شان والے تھے، وفخما، دوسروں کی نگاہ میں بھی بڑی شان والے تھے. یتلعلع وجہہ تلعلع القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. اطول من الصبوغ، متوسط قد سے قدر لمبے قد تھا. اکثر من المشیب، بہت لمبے قد سے قدر چھوٹا قد تھا. عظیما ہاما، سر مبارک اعتدال کے ساتھ بڑا تھا. راجل الشعر، گھنگریالے بال والے تھے. انن فرقت عقیقتہ فرمہا، مانگ مبارک خود بخود نکل آتی تھی. وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِدُ شَعْرُهُ شَمْعَهُ اُذُنَيْهِ، کانوں کی لو سے بال آگے نہیں بڑھتے تھے، یہ کان کی لو یہاں تک. ہمیشہ آپ نے سنت جو ہے وہ بالوں کی یہاں تک رکھی. کبھی مصروفیت کی وجہ سے یا جہاد کے سفر کی وجہ سے یا کسی اور بنا پر ٹائم نہ ملتا بال کاٹنے کا تو پھر کبھی یہ گردن کے برابر ہوئے اور کبھی کندھے کے برابر. لیکن یہ سنت نہیں ہے. گردن کے برابر ہونا، کندھے کے برابر بالوں کا ہونا یہ سنت نہیں ہے. یہ ہے کسی وجہ سے کاٹ نہ سکے. سنت جو ہے
وہ کان کی لو، یہ جو لو ہوتی ہے، لو کیا کہتے ہیں، لو، اس کے برابر ہے، ہمیشہ آپ نے اس کے برابر رکھے ہیں، لہذا سنت جو پٹے رکھنے ہیں وہ یہیں تک ہیں۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، دندان مبارک باریک آبدار، سامنے والے دانتوں میں ذرا سا فاصلہ تھا، اِذَا تَكَلَّمَ، جب آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے، رؤیا تو ایسے دکھائی دیتا تھا کَالنُّورِ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ثَنَایَاهُ، جیسے آپ کے سامنے والے دندان مبارک سے نور چھن چھن کر باہر نکل رہا ہے۔ یہ میں کو کسے کہانی نہیں بتا رہا، نہ میں اپنے پاس سے کچھ بتا رہا، وہی بتا رہا ہوں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آپ کو اپنی نظروں سے، آنکھوں سے دیکھنے والوں نے ہمیں بتایا۔ میرے بھائی بزرگوں، گردن مبارک ایسی تھی کأن عنقہ جید دبیۃ، گویا کسی ماڈل کی تراش کی ہوئی گردن ہو، بہترین خوبصورت، فی صفاء الفضۃ، جیسے چاندی جیسی رنگت میں، جسے چاندی جیسی رنگت میں ڈھالا گیا ہو، ازہر اللون، چمکدار رنگت والے تھے، واسع الجبین، کشادہ پیشانی والے تھے، ازحل حواجد سوابغ من غیر قرن، آبروئے خمدار گھنے اور باریک تھیں، اور دونوں آبرو جدا جدا تھیں، بینہما علق یدرہ الغضب، دونوں آبروں کے درمیان ایک رگ تھی، جب آپ کہیں غصے میں ہوتے وہ رگ پھولی ہوئی ہوتی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج ناراض ہے اور غصے کی حالت کے اندر ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، یہ رگ قدرے ابھر جاتی جب آپ غصے میں ہوتے۔ افنل عرنین، بلند مائل ناک مبارک تھی، لہو نورن، جس پر چمک نمایاں رہتی تھی، گھنی داڑھی تھی، سہل الخدین، رخسار ہموار، زریع الفم، دھنے مبارک کے اعتدال کے ساتھ کشادہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ما خلق اللہ تعالی نفسا اکرم علی اللہ من محمد، اونچی کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے ایسا کوئی فرد پیدا ہی نہیں فرمایا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کی نگاہ میں معزز اور محترم، پیدا ہی نہیں فرمایا اللہ نے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، وما سمعت اللہ اقسم بحیات احد غیرہ، اور کیوں اللہ اس کے علاوہ، اللہ نے کیسے پیدا فرمایا ہوگا جبکہ اللہ نے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی اور کی قسم کبھی زندگی میں کھائی۔ وہ مقام اور مرتبہ رکھتا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں، اس کی کوئی مثال نہیں، اس کا کوئی دوسرا نہیں۔ آپ کی انگلی مبارک چاند کی طرف اٹھے، اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، اگر آپ کی انگلیاں مبارک برتن میں جائیں، اللہ اسے چشمے جاری فرما دے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ واقعات ہے، وقت نہیں ہے یہ واقعات بیان کرنے کا کہ چاند کے 2 ٹکڑے آپ کی انگلی مبارک کے اشارے سے ہو گئے، اور آپ کی انگلی مبارک سے وہ چشمہ جاری ہوا جس سے کئی صحابہ وضو بھی کیا، پیا بھی، استعمال بھی کیا، پھر بھی پانی اسی کا اسی طرح باقی رہا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، دیکھیے، صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں، کائنات کے اندر صحابہ کرام وہ واحد ہستیاں ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی نوش فرمایا۔ ہے کوئی دنیا کے اندر ایسا خوش نصیب کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا ہوا پانی پیا؟ قیامت تک کوئی ایسا مثال نہیں لا سکتا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر، میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، آپ کا لعاب مبارک ساری دنیا سے نرالا اور اعلیٰ ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایڑی پر لگا، شفا مل گئی، حضرت علی کی آنکھوں پر لگا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ غزوہ خندق کے موقع پر حضرت جابر بن عبداللہ کے گھر بکرے کے سالن اور آٹے میں ڈالا گیا،
وہ کھانا جو آپ کی بیگم صاحبہ نے 9 یا 10 آدمیوں کا بنایا تھا، آپ کی لعاب مبارک کی برکت سے 1000 آدمیوں نے اس کھانے کو پیٹ بھر کر کھایا۔ جب وہ کھا کر گھر سے چلے گئے، برتن کھولا گیا تو وہ کھانا اسی طرح موجود تھا جس طرح کھانے سے پہلے تھا۔ ایک روٹی بھی کم نہیں ہوئی، ایک قطرہ سالن کا کم نہیں ہوا۔ یہ آپ کے لعاب مبارک کی شان ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جلس ناس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینتظرون، کچھ لوگ بیٹھے اللہ کے رسول کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، حتی اذا دنا منہم سمعہم یتذاکرون، صحابہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی آپس کے اندر گپ شپ میں مشغول۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے قریب پہنچے، صحابہ گفتگو کر رہے تھے، فسمع حدیثہم، آپ ان کی گفتگو سن رہے تھے چپکے سے، ان کو نہیں پتا حضور تشریف لائے ہیں، آپ ان کی گفتگو سن رہے ہیں۔ فقال بعضهم، ان میں سے ایک صاحب کہہ رہے تھے اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا۔ دوسرے صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نے عیسیٰ کو کلمۃ اللہ روح اللہ بنایا۔ تیسرے صاحب کہہ رہے تھے اللہ نے آدم علیہ السلام کو اصطفیٰ اللہ، یعنی چنا اپنی مخلوقات میں سے۔ ایک نے کہا اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا۔ حضور علیہ السلام نے جب ان کی گفتگو سنی تو حضور علیہ السلام نے گفتگو سننے کے بعد کہا اے صحابہ کی جماعت، میں نے تمہاری ایک ایک بات کو سن لیا ہے، بالکل سچ کہا آپ نے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو چنا ہے، اللہ نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، مختلف انبیاء کو اللہ نے جو فضیلتیں دی وہ بالکل حق اور سچ ہے، لیکن سن لو مجھے میرے اللہ نے اپنا حبیب بنایا ہے، مجھے اللہ نے حبیب اللہ بنایا ہے۔ اب ذرا سنیے حبیب اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ اور نجی اللہ میں فرق کیا ہے، اس پر آپ توجہ دیجئے، کیا فرق ہے؟ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ حبیب اللہ اور اس میں فرق کیا ہے کہ کلیم اللہ اپنے اللہ سے خود التجا کرتے ہیں۔ کلیم اللہ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اور اللہ اپنے حبیب سے خود کہتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ کلیم اللہ اللہ سے التجا کرتے ہیں اور اللہ اپنے حبیب سے کہتا ہے اے حبیب ہم نے بن مانگے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول دیا۔ اور خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ اللہ سے مانگ رہے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ پچھلوں میں میرا ذکر میرا ذکر خیر کے ساتھ جاری رکھنا۔ اور حبیب کو اللہ خود فرما رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر پہلے ہی بلند کر دیا۔ خلیل اللہ اپنے رب سے التجا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اے اللہ مجھے نعمتوں والی جنت کا وارث بنا دینا۔ اور اللہ اپنے حبیب سے خود فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرما دی ہے، ہم نے آپ کو جنت کی وہ نہر آپ کے مل کر دی ہے جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ خلیل اللہ اپنے رب سے مانگتے ہیں، اپنے رب سے التجا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا مجھے رسوا نہ کرنا۔ اور حبیب اللہ کو خود اللہ فرما رہا ہے يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، اے میرے محبوب ہم آپ کو قیامت کے دن رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ آپ تو آپ ہیں، آپ کا جو سچا امتی، آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والا، آپ سے سچی محبت کرنے والا جو صاحب ایمان ہوگا، ہم اس کو بھی قیامت کے دن رسوا نہیں کریں گے لوگوں کے ساتھ۔ یہ ہے حبیب اللہ اور کلیم اللہ، خلیل اللہ اور روح اللہ میں فرق۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، یہ صحابہ کی شان ہے کہ اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب نہ تجھے رسوا کریں گے نہ تیرے ساتھیوں کو رسوا کریں گے، اور صحابہ کے صدقے اور برکت سے قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والے کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اور میرے بھائیوں سنیو، لا
تمس النار من رآنی ورآ من رآنی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، اور ان کو بھی جنت کی آگ نہیں چھوئے گی جنہوں نے ان کو دیکھا ہے ایمان کی حالت میں۔ یعنی تابعین، صحابہ اور تابعین، اور جو ان کے نقش قدم پر چلے گا، قرآن کہتا ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا اس سے بھی اللہ راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ وَاتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور اس کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت والے دن کو ہمارے آقا کیسے مناتے تھے؟ یہ شانوں والے آقا، یہ مرتبے اور مقام والے آقا جن کا میں نے آپ کو ابھی تعارف کروایا، اتنی بڑی شان والے آقا اپنی ولادت با سعادت کا دن خود کیسے مناتے تھے؟ کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے، کاش مجھے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ آپ اور آپ کے صحابہ آپ کی ولادت با سعادت جھنڈیاں لگا کر، پہاڑیاں بنا کر، لائٹنگ کر کے، دھمانے ڈال کر، ناچ گانے گا کر ہرگز نہیں مناتے تھے۔ کیسے مناتے تھے؟ حدیث مبارکہ کی روشنی میں سنیے۔ ہمارا ذمہ ہے پہنچانا، منانا نہیں ہے ہمارے ذمہ، پہنچانا ہمارے ذمہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کوئی مانے نہ مانے، وہ قیامت کے دن حضور کا سامنا کر کے خود محسوس کر لے گا کہ میں کہاں تھا۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، حضرت ابو قتادہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن یوم الاثنین، اللہ کے حبیب سے پوچھا گیا کہ آپ سوار کے دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت، اس لیے میں پیر کے دن کا روزہ رکھتا ہوں کیونکہ یہ دن میری ولادت کا دن ہے۔ یہ کون سا دن ہے؟ اونچی، اور دن کا کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ پیر ہے۔ وَفِيهِ أُنزِلَ عَلَيَّ، اور اس دن مجھ پر قرآن اترنا شروع ہوا۔ وَفِي رِوَایَةٍ أُنزِلَتْ عَلَيَّ فِيهِ النُّبُوَّةُ، اسی روز میری بعثت ہوئی۔ اور پیر کا دن سال میں کتنے مرتبہ آتا ہے؟ 52 یا 53 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ کتنی مرتبہ آتا ہے؟ حضور سال میں 52 یا 53 روزے پیر کے دن کے اس لیے رکھتے تھے کہ یہ دن ان کی ولادت با سعادت کا دن۔ ہم میں سے میرے سمیت کتنے لوگ رکھتے ہیں؟ ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اور ہم کہاں سے محبت کرتے ہیں؟ کون سی محبت کرتے ہیں؟ ولد النبی یوم الاثنین، پیر کا دن اس لحاظ سے افضل اور منفرد دن ہے کہ اس روز آپ کی ولادت با سعادت ہوئی۔ آپ کا یوم میلاد پیر کا دن ہے۔ واستبنا یوم الاثنین، پیر کے روز آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ وخرج مہاجرا من مکہ الی المدینہ یوم الاثنین، پیر کے روز آپ مکے سے نکل کر پیر ہی کے روز وقدم المدینہ یوم الاثنین، آپ مدینہ منورہ کے اندر پہنچے۔ پیر کے روز مکہ سے نکلے، پیر ہی کے دن آپ مدینہ منورہ کے اندر آپ داخل ہوئے۔ ورفع حجر یوم الاثنین، اور ایک واقعہ ہے کہ عرب کے قبائل کے اندر لڑائی ہونے والی تھی، حجر اسود کو اپنی جگہ رکھنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کا فیصلہ ہوا، اور آپ نے وہ حجر اسود پیر والے دن ہی اپنے مقام پر مکہ کے کونے پہ رکھا تھا۔ وہ ایک الگ واقعہ، اس کا وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں اور دوستوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد کس صورت میں مناتے تھے؟ اونچی، روزہ رکھ کر۔ کس دن؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی روزہ پیر والے دن رکھنے میں ہے یا ان کاموں میں جو ہم گلی محلوں میں اور شہروں میں کرتے ہیں؟ میرے بھائیو، کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے، اتنی موٹی کتابیں، ہاں جی، کیسے دلائل کی انبار لگا دیے ہیں، پتہ ہی نہیں لوگوں کو۔ صحابہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، قرآن کی آیات لکھ کر بینر لگے ہوئے ہیں روڈوں کے اوپر، اور یہ صحابہ کو نہیں پتا تھا، وہ اس طرح نہیں مناتے تھے، ان کو نہیں پتا میلاد کیسے منایا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں آنے میں خوش نہیں، وہ ہمارے نزدیک پکا کافر ہے۔ بھلا حضور کی ولادت کی خوشی کسی کو نہ ہو وہ مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن خوشی منانے میں مسلمان آزاد نہیں ہے، خوشی منانے میں مسلمان آزاد نہیں ہے، اپنے رب اور رب کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا محتاج ہے۔ اگر وہ خوشی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنائے گا، وہ خوشی اس کے لیے باعث اجر اور باعث راحت بنے گی۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرے گا، وہ خوشی کبھی بھی باعث اجر اور ثواب نہیں ملے گی۔ خوشی منائیں، آپ صدقہ اور خیرات کریں، خوشیاں منائیں، لیکن میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں یہ ڈھول ڈماکے، یہ ناچ گانے، یہ پہاڑیاں، یہ روڈیں بند، یہ لوگوں کو پریشان، لوگوں کو تکلیفیں، جی ہر دوسرے کو کافر کہنا، ہر دوسرے کو دار اسلام سے خارج کرنا، خود اپنے آپ کو سمجھنا کہ ہم ہی محبت کرنے والے ہیں۔ پرکھیں گے ہم صحابہ اکرام علیہم رضوان کی زندگیوں کے ساتھ کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جو میرے صحابہ کی طرح ایمان لائے گا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا۔ دین اسلام میں مرضی نہیں ہے، دین اسلام کسی مولوی یا اس کے باپ کا نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تعلیمات اور احکام جو اللہ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے بھیجے، صحابہ نے ان پر جیسے عمل کیا ہے اس طرح عمل کرنے کا نام دین ہے۔ صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد ہے، وہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے، مسجد میں ذکر خیر کرتے ہوئے میلاد منایا ہے انہوں نے۔ کرتے نا ٹی وی میں، سوشل میڈیا پہ کہ صحابہ اکرام بیٹھے ذکر کر رہے تھے تو حضور پہنچے، آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا کہ یا رسول وسلم ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کا تذکرہ کر کے اللہ نے آپ جیسی عظیم ہستی ہمیں بھیجی۔ تو کیا صحابہ جھنڈیاں لگائے بیٹھے تھے، لائٹیں لگائے بیٹھے تھے؟ وہ جلوس نکل رہا تھا ان کا بازار کے اندر، وہ باہر روڈیں بند کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ بتائیں یہ حدیث سنتے نا آپ؟ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ اونچی کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ نبی کا تذکرہ کیا کہ نہیں؟ تو کیا یہ میلاد نہیں ہے؟ یہ ولادت کی خوشی نہیں ہے؟ اور کس کو کہتے ہیں؟ جس طرح میں مناؤں اس طرح سارے منائیں، صرف یہی خوشی ہے۔ اپنے اپنے طور طریقے سے منائیے، لیکن دین کی حد کراس نہ کیجیے۔ دین کی حد کے اندر دیکھیے کہ یہ حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ہے یا نہیں۔ اگر ہے جان نچھاور کیجیے، نہیں ہے پھر احتیاط کیجیے۔ کل جب سامنا ہوگا تو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ تو میں ہے حدیث پاک، حوض کوثر پر جب آپ پانی پلا رہے ہوں گے، ایک گروہ آئے گا، اللہ فرشتوں کے ذریعے سے درمیان میں دیوار حائل کر دے گا۔ اللہ کے محبوب کہے گی ان کو آنے دو، کیوں نہیں آنے دے رہے؟ یہ میری امتی ہے، میں ان کو پانی پلاؤں۔ تو آواز آئے گی اے میرے محبوب، یہ وہ لوگ تھے جو آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد دین میں ایسی ایسی باتیں انہوں نے گھڑی ہیں جو آپ اور آپ نے نہیں کی تھی، جو آپ کے دین کا حصہ نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرمائیں گا سوکن دفع کرو ان کو میرے سامنے سے، لے جاؤ ان کو میرے سامنے سے۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے؟ یہاں تو کہتے ہیں وہ ایسا ہو گیا، کیا فرق پڑتا ہے؟ ایسا کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ اپنے بچے کا مناتے ہیں تو حضور کا نہیں منائیں گے؟ بچوں کی سالگرہ منانا بھی شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے، جو مناتے ہیں وہ خود اس کے ذمہ دار ہے۔ شریعت نے تو نہیں کہیں حکم دیا یا شریعت نے اجازت دی۔ کون ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری پر خوش نہ ہو؟ شعر اس پہ گائے جاتے ہیں، جہاں میں استغفر، کیسی عجیب مخلوق ہے۔ یہ سارا چندے کا نظام ہے۔ کس کا نظام ہے؟ اگر یہ چندہ بند ہو جائے، یہ لوگ مالدار طبقہ، تاجر طبقہ یہ پیسے دینے بند کر دے، پھر میں دیکھو ان مولویوں کو اپنی جیب سے کتنے بناتے ہیں۔ یہ چندے کا چکر ہے سارا، پیسے کا چکر ہے سارا۔ اکٹھا کیا، سال بھر مسجد میں آتے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں باہر نکل کر، جو سب سے آگے مجاہد ہوگا اس کام کے اندر، اس کو سارا سال آپ مسجد میں نہیں دیکھیں گے۔
حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ بولے ہیں حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ تو حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ تو 12 ربیع الاول کو جب جلوس نکلتے ہیں تو لوگ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں وہی 4 صفیں ہوتی ہیں جو ریگولر ہیں. یہ جو حضور کی آنکھ ہی نہیں ٹھنڈی کر سکتا، تو میرے بھائیوں سوچو تو صحیح وہ کیا حضور سے محبت کرے گا؟ حضور کی آنکھ ہی جو ٹھنڈی نہیں کر سکا وہ کیا حضور سے محبت کرے گا؟ سوچئے سمجھئے لحاظ کیجئے. بروز منگل 25 اگست مغرب سے عشاء کے درمیان جلسہ سیرت النبی اس مسجد میں منعقد ہوگا. انتہائی خوبصورت اور لاجواب کم وقت کے اندر مغرب سے عشاء کے درمیان. بس تمام حضرات سے درخواست ہے وہ ضرور تشریف لائیں. انشاءاللہ امام تازہ ہوگا 25 اگست بروز منگل مغرب اور عشاء کے درمیان. اللہ کے سنے پر عمل کی توفیق دے.